محترم جناب محسن شیخانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹار گروپ واسق بھائی کا. واسق بھائی سے ویسے ہی ایک ریلیشن ہے, بھائیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح, چھوٹے بھائیوں کی طرح. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے سارے چیئرمین کا, شاہد بھائی کا, میرے سارے کرکٹر ہیرو کا, میرے سارے دوستوں کا, میڈیا کا. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کے پیار کا, آپ کی محبت کا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے, اگر آپ کوئی چیز ہے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کمایا یہی ساری چیزیں, باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہے. میرا تھوڑا سا آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, الائٹ پینل آباد 10 سال ہو گیا آج ہمیں, 10 ایئرس آباد کوٹ میں آئے ہم لوگ. ایک ٹیم ورک تھا, ایک لوگوں کی مطلب میں جنون تھا. جس طریقے سے اسٹارٹنگ ہوئی, حارث اور عارف اور یہ ساری جو ٹیم بیٹھی ہوئی, آصف, جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, ان لوگوں نے ایک ایسے وقت میں آباد میں انٹر کیا جب مطلب ہم اگر کھڑے تھے تو بالکل ایسی کنڈیشن تھی جیسے کوئی بہت بڑے لوگ تھے اس کے سامنے ہم آئے تھے. اور اللہ نے وہ کامیابی دی اور وہ کامیابی کنٹینیو رہی. اور آباد اس وقت آباد کی کنڈیشن تھی کہ اسلام آباد اگر ہم جاتے تھے تو آباد کو آباد کاری کے نام سے پہچانتے تھے, مطلب آباد کا کوئی وہ نہیں تھا. اور آج آباد کی یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی ایسی میٹنگ ہوتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر کر رہا ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو یا باقی ادارے ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر جگہ آباد کا انوالومنٹ ہوتا ہے, انپٹ ہوتا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کو جو رہائش ملنی ہے, ایک لو مڈل لو, ایک لوور طبقہ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہی بیسک ریکوائرمنٹ ابھی ان کی ہے گھروں کی. اور ہم نے کام کیا لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ, اور ایک بہت عرصے کے بعد ہمیں لگا کہ ہاں یہ لاکھوں گھر ہم کہیں ڈیلیور کر دیں گے لوگوں کو. ایک خواب بنا, لیکن مین وائل 1 سال میں پوری دنیا ہی چینج ہو گئی اور اکانومی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی, ملک ڈیفرنٹ ہو گیا. لیکن جب پالیسیز کی بات آتی ہے گورنمنٹ کی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب گورنمنٹ پالیسیز بنا رہی ہوتی ہے اور اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ انڈسٹری اور یہ اسٹیک ہولڈر یہ کیا چیز ہے, یہ اکانومی کیا چیز ہے, کس طریقے سے ہے. شاید IMF ہی اکانومی سمجھی جاتی ہے یا جو پیسے دے رہا ہے وہی اکانومی سمجھی جاتی ہے. اور مطلب 1970 میں وہ پاکستان تھا پورے ریجن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جرمن کو ہم لون دیتے تھے, کوریا ہم سے گائیڈ لائن لیتا تھا, اور ڈیفرنٹ پاکستان تھا جو اکانومی جس کی انڈسٹری پورے دنیا میں بوسٹ ہو رہی تھی, جس کی ایجوکیشن اور جس کی جو گروتھ وغیرہ ساری چیزیں ٹاپ لیول پہ تھی, وہ اچانک 70 کے بعد بالکل فال ہو گئی. میں سمجھتا ہوں 2 ریزن تھی. نیشنلائزیشن تھا, ایجوکیشن کو نیشنلائز کر دیا ہم نے, انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا. کسی ملک کا رزلٹ آتا ہے 10 20 25 سالوں کے بعد. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بہت برے ملک کو ہمارے ڈیفینڈ کر دیتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج جو ڈیسیجن نظر آ رہے تھے وہ ایسے ہی لگ رہے تھے ہمیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم دوبارہ اس 1970 کی پوزیشن میں جا رہے ہیں, کہیں ہم بائفرکیشن پہ جا رہے ہیں, کہیں ہم تو اگر ہم سیٹوں پہ بیٹھے رہے اور بیٹھ کے کچھ بھی نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا رول تو ادا کرنا چاہیے. ہمیں اس سیٹ پہ کہاں بیٹھنا چاہیے, کیا ضرورت ہے وہاں بیٹھنے کی جہاں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کو سرو نہیں کر سکتے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی آپ اپنے استعفے دینا, اپنی چیزیں دینا. میں تو کہتا ہوں سیٹوں سے یہ ایک روایت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے یا احتجاج اس گورنمنٹ کا, اس پالیسیز کا اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کرکٹر جب تک کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے, جب اس کو بھی ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں 10 سال ہم نے سرو کیا اور جس طریقے سے چیزیں ہوئی
انشاءاللہ وہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی. اور میں جو سوچ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہم اس شہر کو، کراچی کو سرو کریں، اس ملک کو، پاکستان کو سرو کریں، صرف آواز سے آگے کی طرف جائے. اور کوئی ویژن ہوتا ہے، ایک آدمی کو آگے جانا ہوتا ہے. ایک ادارہ ہے، اگر 10 سال میں کہیں بیٹھا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں اور کچھ کرے، بڑھنا ہے. جو اس ملک کی ضرورت ہے، ہمارے جو ذمہ داری ہیں ہم اس کو ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ویژن تھا میرا، یہ سوچ تھی کہ ہم ان چیزوں کو آگے لیں اور لوگوں کو ایک میسج دینا تھا کہ سیٹوں پہ بیٹھے نہیں رہو خدا کے لیے. یہ سیٹیں اگر پبلک سے یا بزنس کمیونٹی سے اگر آپ نے الیکٹڈ ہے تو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ سرو نہیں کر سکتے، یا گورنمنٹ پالیسیز ایسی ہے تو کھڑے ہو، گورنمنٹ کو بات کرو. بزنس کمیونٹی کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے. یہ ٹیکس دیتے ہیں پورے ملک کا، یہ اکانومی کرتے ہیں، یہ جاب کریٹ کرتے ہیں، یہ لائٹ انڈسٹری چلاتے ہیں. ہمیں اپنی امپورٹنس نہیں پتہ، ہمیں ہر جگہ سے بلیک میل کیا جاتا ہے. ہم اداروں سے بلیک میل ہوتے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیوں سے بلیک میل ہوتے ہیں، ہم ڈفرینٹ. تو یہ کیسے ہوگا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم ہے ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں کہ ہم اپنے ملک کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیا پالیسیز ہو سکتی ہے. تو میں سب لوگوں کو آج بیٹھے ہوئے آپ کا بالکل، آپ کا پیار، آپ کی محبت سر آنکھوں پہ ہمارے، آپ ایسا کہیں نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگوں نے سب نے، باسق بھائی اور پوری ٹیم نے دیا ہے. میرا کوئی وہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید، ہمیں تو بزنس کمیونٹی کو پولیٹیکل انوالومنٹ کرنا چاہیے، اس شہر میں کھڑا ہونا چاہیے. جس کا اسٹیک ہوتا ہے وہ مزید پاور سے کھڑا ہوتا ہے، جس کا اسٹیک ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا سرو کر سکتا ہے، جس کا اسٹیک نہیں ہوتا وہ صرف پیسے جمع کر سکتا ہے یا اپنے کیسز ختم کر سکتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ لوگ سامنے آئیں. شاہد بھائی آج سامنے آئے ہیں تو چل رہے ہیں. شاہد بھائی نے چیزیں آگے بڑھائی ہیں، اس لیے کہ صرف اس کے بعد گھر نہیں بیٹھ گئے، ان کو جو رسپیکٹ اور عزت ملی ہے تو وہ آگے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہماری قوم بہت عزت دیتی ہے، بہت رسپیکٹ دیتی ہے. آپ دیکھیں کرکٹ کے سارے اسٹار ہیں، ہم جتنا ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہے ہی نہیں ان کا نعم البدل. تو ہمارا یہی تھا اور اس طریقے سے ایک سوچ ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک ہی جگہ رہیں گے تو آگے کیسے چلیں گے. آباد میں ماشاءاللہ آج ایسی کنڈیشن ہے کہ 7 میرے چیئرمین یہاں بیٹھے ہوئے، 6 سے 7 چیئرمین بیٹھے ہوئے، پوری ٹیمیں ہیں. صرف یہ تو چیئرمین ہیں کہ سینئر وائس چیئرمین ہوتے ہیں، ریجنل چیئرمین ہوتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی ٹیم بن گئی ہے، کتنے کنوینئرز ہوتے ہیں ان لوگوں نے. مطلب یہ ٹیم ورک ہے. جو بھی چیز آپ کو صرف ٹیم لے کے چلنا ہوتا ہے، کام سبھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کی محنتیں ہیں. اتنے سینئر لوگ ہمارے پاس، عابد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے ہمارے زاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سبوں کا پیار ہے. ہمارا تائی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ مل کے چلتا ہے سمسم میں. تو یہ سارے لوگ ہیں. اور ہمارا بابا اکبر بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، بابا ہے جیسے ہمارا. تو ایسے ہی لوگ ہیں. اور میں میڈیا کا ہمیشہ شکر گزار ہوں کہ آج میڈیا ہی ہے جس کی بدولت سے آباد پورے پاکستان میں اس طرح کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کا پیار ہے اور یہی آپ لوگ ہیں جہاں ہر وقت آپ لوگوں نے سپورٹ کی ہے. تو ہماری یہی ہے کہ جو پالیسیز تھی وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کہیں بزنس کمیونٹی کو ڈیفالٹ کر دیں گے آپ. جو گورنمنٹ پالیسیز سے نظر، جس طرح ڈالر کی چیزیں تھیں، جس طرح آپ کے کمٹمنٹ ہے، لوگوں نے پروجیکٹ بیچے ہوئے ہیں، وہ بنا نہیں سکیں گے. جب وہ بنا نہیں سکیں گے اور ہم بات نہیں کر سکیں گے تو ہمیں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اور یہی ریزن ہے کہ ہم اپنا احتجاج لے کے بیٹھے تھے کہ یہ پرابلمس کو ریزالو کیا جائے. آنے والے وقتوں میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو سرو کر رہے ہیں ان کے لوگ گھروں پہ لوگ نہ کھڑے ہوں. ابھی آپ نے دیکھا نسلا ٹاور کا ایک ایشو، تو لوگوں کو باہر نکال دیا. آپ نے اپروو پروجیکٹ کو ایک فیصلے نے 22 فیصلوں میں سے ایک ہی امپلیمنٹ کر کے آپ نے لوگوں کو نکال دیا. تو یہ ظلم ہے یار. اس طرح تو مشکل ہے. تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں سب کو جب بھی ایسا کوئی وقت ہو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ عہدے سیٹیں آنی جانی ہیں، اللہ کرے یہ ہمارا ملک قائم و دائم رہے، اس کے یہ پرابلم ختم ہو، بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو، ہمارے پورے بارشوں سے سندھ کے جو حالات، ہمارے شہر کے حالات، ایسا لگتا ہے کھنڈر بنا ہوا ہے شہر.
مطلب شہر ہی نہیں لگ رہا، یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کہاں ہم آ کے گھوم رہے ہیں، لیویبل ہی نہیں ہے. تو خدا رہا ان لوگوں کو ان کا جائز رائٹ تو ملنا چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے اب کھڑا ہونا چاہیے، بزنس کمیونٹی کو کھڑا ہونا چاہیے. یہی ایک میری سوچ تھی کہ ہم 10 سال جب یہاں ہم نے اس کو یہ مقام دیا ہے، تو انشاءاللہ اس شہر کو، پھر اس پروونس کو، پھر اس ملک کو، تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں اسی طرح. تو یہ ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی. ہم آپ کے ساتھ ہیں، باقی تو جب آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. آپ لوگوں سے دور تو جا ہی نہیں سکتے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں. اور بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ.